بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصار حسین ابن علی میں تھی، اور اس کے ساتھ انصار میں ہونی چاہیے وہ تھی ثابت قدمی، اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنا، کوئی مشکل کوئی پریشانی اس سباؤ پہ قدم پہ لرزش نہ لا سکے، سباؤ سے قدم کے ساتھ عمل کرنا۔ جناب احلاد نے کہا تھا نا کبھی عاشور کہ مولا ہماری ارادے ہماری بصیرتوں کے ساتھ، ہم آپ کے مقصد کے ساتھ ہیں، اپنی بصیرتوں کے ساتھ اپنے ارادوں کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں۔ ثابت قدمی کی مثال خود حضرت عباس نے کہا تھا شب عاشور امام کو متخاطب کرتے ہوئے، فرزند رسول اگر ہماری گردنیں کاٹ بھی جائیں تو اپنے حلقوم سے آپ کی نصرت کا حق ادا کرتے رہیں، کٹے ہوئے گلے کے ساتھ ادا کریں گے، اپنے چہرے کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ آپ کا ادا کریں گے۔ یہ سباؤ پہ قدم کی مثال ہے۔ اور ثابت قدمی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے ہم سے کوئی بہت زیادہ چیزوں کا مطالبہ نہیں ہے، ہم میدان جنگ میں نہیں ہیں، ہمارے لیے یہی دنیا میدان جنگ ہے۔ یہیں پر ہمیں ثابت قدمی کس چیز میں کرنی چاہیے؟ گناہ کے مقابلے میں ثابت قدمی، ثابت قدم رہے۔ کس کے مقابلے میں؟ گناہ کے مقابلے میں۔ کیسے ثابت قدم رہے؟ اس طریقے سے مثال دوں کہ مومنات آ رہی ہیں، مجلس میں آ رہی ہیں تو با پردہ آ رہی ہیں، شادی میں جائیں اور وہاں پر اگر پردے کو ترک کر دیں تو یہ ثابت قدمی نہیں کہلائے۔ ہر جگہ پر ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے مشکلات پیش آئے۔ پردے کا حکم ہے، ہر جگہ پر با پردہ ہے، جو تقاضا ہے پردے کا اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں ایک جگہ پر ہم پورا کیا، دوسری جگہ پر اگر ہم پورا نہیں کر رہے تو ثابت قدمی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم اپنے مردوں کی مدد پر لیں تو اگر محافل کے اندر ہے، مجالس کے اندر ہے، وہاں پر ہماری زبان بالکل نہایت شائستہ رہتی ہے، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں، مگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نجی محفلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہا کر رہے تھے، وہاں پر برائی بھی چل رہی ہے، وہاں پر غیبت بھی چل رہی ہے، وہاں پر دوسرے کام جو مجمع میں نہیں کر رہے تھے وہ ہم تنہائی میں انجام دے رہے ہیں، دوستوں کے سامنے کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، یہ نجی محفلوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ثابت قدمی نہیں ہے۔ ثابت قدمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گناہ سے روکے، مجمع میں بھی، تنہائی میں کی منزل پر بھی، ہر مقام پہ ثابت قدم رہے، کیونکہ یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے ثابت قدم رہنا۔ اور انصار کربلا میں یہی ثابت قدمی تھی، ایسی سباق پہ قدم تھی کہ آخر وقت تک جانے والا سباق پہ قدم کی مثال تھی، جانے والا جو رہ جانے والے کو یہ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، تم میرے مولا کا خیال رکھنا۔ حسین ابن علی کو تنہا نہیں چھوڑا، خود بھی اور دوسرے کو بھی وصیت کر کے جانا۔ یہ ثابت قدمی کی مثال ہے، ثابت قدمی کا مقام ہے۔ اور ثابت قدمی اس کے بعد ایک صفت جو انصار حسین ابن علی میں سے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ وہ تھی ہر حال میں خدا ذہن میں رہے، ہر حال میں خدا کی طرف توجہ رہے، ہر حال میں یہ پیش نظر رہے سب سے پہلے تو کہ خدا میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور میرا ہر عمل خدا کے لیے ہے۔ دونوں چیزیں، دیکھ بھی رہا ہے، عمل بھی خدا کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے جو افضل ترین ہستیاں ہیں، ایک ہستی کو کہا گیا اے حبیب کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے آپ میری نمازیں، میری جملہ عبادتیں، میری زندگی، میری موت کل کی کل اللہ کے لیے ہے۔ یعنی میری حیات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے نہ ہو، سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ الہیت کی مثال ہے۔ اور علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، زندہ ہوں تو اللہ کے لیے، دنیا سے گزر جاؤں تو اللہ کے لیے، یہ سب اللہ کے لیے۔ الہیت کی مثالیں ہیں، الہیت، ہر حالت میں اللہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو مومنین یہی صفت آپ یاد رکھیں کہ کیونکہ اگر ہر حالت میں اللہ پیش نظر رہے گا، انسان گناہوں کی طرف جاتے ہوئے سوچے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی مثال کہ وہ دیکھ رہا ہے، جس کی میں نے مثال پہلے بھی عرض کی، یہاں پر بھی عرض کر دینا موقع کے لحاظ، کہ ایک استاد کے چند شاگرد تھے، ایک شاگرد پہ بڑی نظر عنایت تھی استاد کی، تو لوگوں کو، دوسرے شاگردوں کو اعتراض ہوا کہ آپ اس کو بہت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں، اس کی وجہ سے میں پسند کرتا ہوں، ذاتی نہیں صفات کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے بندہ۔
تو کہا نہیں امتحان لے لیجیے. کہا اچھا صحیح ہے. استاد نے کہا کہ کوئی چیز منگوائی کہ یہ لے کے آؤ. سب لے کے آئے شاگرد, سب کے ہاتھوں میں چھریاں دیں اور کہا یہ اس کو جاؤ ایسی جگہ جا کر اس کو کاٹنا کہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو. شاگرد گئے, ہر شاگرد جو ہے اس کو کاٹ کے لے کر آیا, مگر جو شاگرد جس پر خاص نظر عنایت تھی وہ ثابت لے آیا. استاد نے سے شاگردوں نے کہا دیکھا ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کیا, اس نے نہیں کیا. کہا اسی سے خود پوچھ لو. پوچھا گیا کہ بھئی سب تو کاٹ کے لائے ہیں, تم کیوں کاٹ کے نہیں لائے؟ کہا آپ نے شرط ہی ایسی بتا دی تھی جس وجہ سے میں نہیں کاٹ سکا. کہا شرط کیا تھی؟ کہا آپ نے یہی کہا تھا نا ایسی جگہ جا کر کاٹنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. میں ہر تنہائی کی جگہ پر گیا مگر میں نے سوچا کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, ایک ذات تو میرے عمل کو دیکھ رہی ہے, کوئی ایک تو ہے نا جو دیکھ رہا ہے, ہر حالت میں دیکھ رہا ہے, ہر منزل پر دیکھ رہا ہے. تو اگر یہی پیش نظر رہے ہر حالت میں خداوند کریم ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو انسان گناہوں سے رک جائے گا. اور دوسری چیز ہر حالت میں خوشنودی ہے, خدا پیش نظر رہے. یہی کمال تھا شہداء کربلا کا, یہی کمال تھا شہداء کربلا کا. جناب زینب خاتون حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا, ہر حالت میں خدا پیش نظر رہے. ثانیہ زہرا جناب زینب بعد شہادت حسین جب مولا کے لاشیں پر آئی ہیں, حسین کے لاشیں پر آ کر زینب نے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. اللہ اکبر, خداوندا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. کس حالت میں بھائی کا گلا کٹ چکا ہے, اتنے مظالم جھیلے ہیں, مصائب اٹھائے ہیں, مگر خوشنودی ہے, خدا پیش نظر ہے. خداوندہ تو قبول فرما. یہ ہے انصار حسینی, یہ ہے جہاد کربلا, ہر حالت میں خدا پیش نظر رہے. اور اگر ابن زیاد یہ کہے خدا نے تمہارے بھائی کو کس طریقے سے قتل کر دیا تو آپ فرمائے, ارشاد فرمائے ما رمائت الا جمیلا, میں نے تو خوشی بھی خوش سلوبی کے علاوہ خوبصورتی کے سوا اس جہاد میں کوئی اور چیز نہیں دیکھی. الا جمیلا, خوبصورتی منزل پر ہے. یہاں پر شہید ہونے کے بعد اس چیز کو اس طریقے سے تعبیر کیا جائے کوئی ہے؟ یہ ہے جہاد کربلا, یہ ہے مکانی ہے کربلا جس سے بقائے اسلام, حیات اسلام وابستہ ہے. اب اگر صحیح معنوں میں انصار بننا ہے, منتظرین میں شمار ہونا ہے, تو یہ بات پیش نظر رکھیے دونوں چیزیں. ایک تو ہر حالت میں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, دوسری چیز یہ کہ جو عمل انجام دیں وہ خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیں, خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کو انجام دیں. خود بخود بہت بڑی صفت ہے یہ انصار حسین ابن علی کی, یہ انصار کی منزل پر ہے. 30 ایک اور صفت خصوصیت جو تھی وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک مجاہد حمایت اسلام کے لیے دنیا میں آیا. اسلام کے لیے کس لیے جہاد پہ آئے تھے؟ اس لیے کہ اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا, انحرافات آ رہے تھے, تبدیلیاں آ رہی تھیں, تو اسلام کو بچانے کے لیے دنیا میں آئے تھے. اسی لیے انصار حسینی کو کیا کہہ کے امام معصوم نے مخاطب کیا ہے, السلام علیکہ یا انصار دین اللہ, اے دین کی نصرت کرنے والوں تم پر سلام ہو. انصار دین اللہ, دین الہی کو بچانے والوں, بقائے دین کا باعث بننے والوں تم پر سلام. دین پر فرقہ پڑ گیا تھا نا, اس لیے یہ میدان میں آئے تھے, انصار حسینی تھے. کس طریقے سے حضرت عباس کا جب ایک بازو مولا کا قلم ہو گیا تھا تو مولا نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا حضرت عباس نے کہ میں تم بازو میرا کاٹ دیا مگر ایک بازو کے ساتھ بھی چاہے بازو کٹ بھی جائے تب بھی ہم دین کی انصار دین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. جب تک جان ہے دین کی حمایت کرتے رہیں گے. دین اسلام کی حمایت, دین اسلام پیش نظر رہے کہ حمایت دین ہے. اسی کے لیے شہید کربلا اسی مقصد کے لیے شہداء کربلا نے اپنی جانیں دی. کس کے لیے؟ حفاظت دین. بہت بڑا جذبہ ہے. اور یاد رکھیے جب ایک بات آئی تو ایک واقعہ عرض کرتے چلوں کہ حمایت دین, نصرت دین, دین کی نصرت کا جب جذبہ موجود ہو تو وہاں پر خود بخود مدد شامل حال ہوتی ہے, چاہے ظاہراً آ کے مولا مدد کریں چاہے باطنی طور پر مدد کی جائے. لیکن جذبہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنے مطابق دین کی بقا, دین کی حفاظت کریں گے, نصرت دین کریں گے. حضرت علامہ ہلی علیہ الرحمہ, کون واقف نہیں ہے جناب علامہ ہلی سے؟
علامہ ہلی کے زمانے میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر اس نے بہت ساری ایسی باتوں کو نسبت بھی اہل بیت کے ماننے والوں سے کہ جو وہ انداز نہیں کرتے تھے، اور اس کی کتاب کی اپنی بولتی شہرت اس نے دنیا میں کر دی کہ ایسی کتاب لکھی ہے میں نے، ایسی کتاب لکھی ہے ہم نے. اب کتاب کا جواب اس وقت دیا جائے جب کتاب سامنے آئے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب پرنٹنگ پریس موجود نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جب کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی ہے، اور کتاب ہر خزانے سے زیادہ قیمتی لکھنے والے کے لیے وہ کتاب ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہی ہے کتاب موجود ہے، اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اب جواب دیں تو کیسے دیں؟ لیکن یہ حمایت دین کی منزل ہے. علامہ ہلی سوچ رہے ہیں کس طریقے سے اس نے جو لکھا ہے اور رد کر رہا ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے، کیسے نصرت دین کی جائے، کیسے جواب دیا جائے. یہ کتاب لکھی ہے، دینے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے کسی طریقے سے اس کے پاس گئے، عرصے تک اس کی صحبت اختیار کی، اور وہ جب ان کا صحیح معنوں میں سمجھنے لگا کہ یہ میرے شاگرد بن گئے ہیں، تو ایک دن انہوں نے عرض کیا، اسے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کتاب دی ہے وہ پڑھنے کے لیے ذرا مجھے دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کے واپس کر دوں. کتاب میں نے کہا بہت قیمتی ہوتی تھی. اس نے کہا نہیں، میں تم کو ایسے تو نہیں دے سکتا. آخر بہت اصرار کیا تو اس نے کہا صحیح ہے، عشاء کے بعد لے جانا اور فجر سے پہلے لا کے واپس کر دینا. یہ اتنے گھنٹے ہیں، اب 1000 صفحات کی کتاب لکھی گئی ہے، اتنے عرصے میں پڑھیں کیسے، کیا کریں؟ لیکن یہ دین کی نصرت کا خیال، حمایت دین کا خیال. انہوں نے کہا چلو مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کم از کم اس کو خدمت تو کر لوں، کم از کم اس کو تھوڑا سا تحریر تو کر لوں. تو انہوں نے عشاء کے بعد کتاب کو لے کر آئے، اور اب قلم دوات ہر چیز تیار رکھی ہوئی ہے. تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے مولا سے، صاحب عصر و زمان سے مدد طلب کرتے ہوئے میں نے لکھنا شروع کیا. لیکن جب لکھنا شروع کیا اس وقت یہ اندازہ ہو گیا کہ چند صفحات کے سوا میں صبح تک نہیں لکھ سکوں گا اتنی بڑی کتاب کو. لیکن کہا میں نے چلو میں کوشش تو کروں. آغاز کیا. ادھر میں نے آغاز کرنا تھا، لکھنا شروع کرنا تھا کہ دق الباب ہوا. میں اس قدر کتاب کے اندر مشغول تھا، دروازہ کھولا، کوئی خوبصورت جوان آیا ہوا ہے. اس نے پوچھا کیا کام کیا کر رہے ہو؟ کہا ایسی کتاب لے کر آیا ہوں، اب آ کے اس کو لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا یہ تو بہت ضخیم کتاب ہے، اتنی دیر میں کیسے لکھی جائے گی؟ کہا میں کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اپنے مولا سے مدد طلب کروں گا. تو اس جوان نے کہا تم ایسا کرو، میں لکھتا جاتا ہوں، تم ان صفحات کو پلٹتے چلے جاؤ، پلٹتے چلے جاؤ. علامہ ہلی بیان کرتے ہیں کہ میں اتنی دیر میں صفحے کو پلٹتا تھا، وہ شخص ایک صفحے کو تحریر کر لیتا تھا. اتنی دیر میں پلٹتا رہا اور تحریر کرتا رہا، یہاں تک کہ وقت سے پہلے پوری کتاب تیار ہو گئی. پوری کتاب تیار ہو گئی. میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کتاب تیار ہونے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ یہ کون ہے جتنی دیر میں صفحے کو پلٹوں یہ کتاب کو تحریر کر رہا ہے. یہ سوچنا ہی تھا کہ وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے. پتہ چلا وہ زمانے کا امام تھا جو نصرت کے لیے آیا تھا.